الرحمن الرحیم وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، رکوع سے پیچھے جہاں سے ترجمہ کیا نا اس سے پیچھے آیت نمبر 68 وہاں سے رہ گیا تھا۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ پہلی دو آیات، یہ آیت اور اس سے آگے والی، ان دونوں کا شان نزول یہ ہے کہ مشرکین مکہ کی عادت تھی کہ جب بھی وہ آپس میں کہیں مل جل کے بیٹھتے تو ان کا موضوع اکثر قرآن کی نعوذ باللہ خامیاں نکالنا ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عیب جوئی کرنا، اسلام کے بارے میں باتیں کرنا۔ تو اکثر وہ قرآن کے بارے میں ایسی باتیں کرتے تھے جو قرآن کی شان کے خلاف تھی، اور قرآن چونکہ کلام اللہ ہے تو کلام اللہ کی بے ادبی کرنا، عیب جوئی کرنا گویا کہ اللہ کی بے ادبی ہے۔ اور ایسی مجلس جس کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا، تو ایسی مجلس میں بیٹھنا ایک مومن کے لیے غیرت کے خلاف ہے۔ تو ان آیات میں خطاب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہے، لیکن مقصود مومنین کو حکم دینا ہے کہ ایسی کوئی بھی مجلس جس میں قرآن کے بارے میں باتیں کی جا رہی ہوں، اسلام کے بارے میں باتیں کی جا رہی ہوں، ایسی کسی بھی مجلس میں تمہارا بیٹھنا جائز نہیں ہے۔ ہاں البتہ اگر کوئی آدمی بھولے سے بیٹھ گیا، اسے یاد ہی نہیں رہا، تو فرمایا کہ جو ہی یاد آ جائے فوراً وہاں سے اٹھ جائے، فوراً وہاں سے اٹھ جائے، اس لیے کہ اگر ان میں بیٹھے رہیں گے تو پھر گویا کہ آپ ان کے اس کفر پر راضی ہوں گے، اس کفر پر کیا ہوں گے، اور کفر پر راضی ہونا بھی کفر ہے۔ کفر کی حمایت، تائید، ایک تو ہے لفظوں میں سے کرنا، ہاتھوں کے ذریعے کفر کی تائید اور حمایت کرنا، عملی طور پر تائید کرنا۔ دوسرا یہ ہے کہ عمل سے، اپنی حالت سے کفر کی تائید کرنا۔ تو یہ حالت ایسی ہوگی کہ گویا آپ اس مجلس میں بیٹھے ہیں جس میں کفریہ باتیں ہو رہی ہیں، اسلام کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں، قرآن کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں، تو اس مجلس میں آپ جانتے بوجھتے بیٹھے رہیں گے تو گویا آپ کی حالت اور آپ کا عمل یہ بتا رہا ہے کہ آپ اس پر کیا ہیں، راضی ہیں، اس لیے ایسی مجلس میں بیٹھنا جائز نہیں۔ رہی بات ان لوگوں کو ایمان کی دعوت دینے کی، تو فرمایا یہ تو ہٹ دھرم ہے، دعوت تو ان کو پہنچ چکی ہے، دعوت تو ان کو پہنچ چکی ہے، اب یہ ہٹ دھرم ہے، اپنی ہٹ دھرمی کے اوپر یہ جمے ہوئے ہیں، ان لوگوں کا حساب و کتاب آپ کے ذمے نہیں ہے، لہٰذا آپ انہیں نصیحت تو کر سکتی ہیں لیکن ایسی مجلس میں بیٹھنا جائز نہیں ہے جس کے اندر یہ لوگ قرآن کے خلاف باتیں کر رہے ہوں، اسلام کے خلاف باتیں کر رہے ہیں۔ تو بہرحال اس سے عمومی طور پر یہ مسئلہ معلوم ہو گیا کہ ایسی کسی بھی مجلس میں بیٹھنا ایک مسلمان کے لیے جو اللہ کا خوف رکھتا ہو، اس کے لیے یہ ہرگز جائز نہیں ہے جس مجلس میں مسلمانوں کے خلاف باتیں ہو رہی ہوں، دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، قرآن کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، قرآن کے دین کے کسی بھی مسئلے کا، کسی بھی شرعی حکم کا مذاق اگر اڑایا جا رہا ہے تو ایک تو مذاق اڑانا کفر ہے، اس مجلس میں بیٹھنے سے بھی کفر کا اندیشہ ہے، محض بیٹھنے والے کے بھی کفر کا کیا ہے، اندیشہ ہے۔ اسی لیے قرآن پاک میں صراحتاً اس سے منع کر دیا گیا کہ ایسی کسی مجلس میں بیٹھنا جائز نہیں ہے۔ اس سے اگلی آیت ہے وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ
اگلی آیت میں ایسے لوگوں کے دنیاوی اور اخروی انجام کو بیان کیا۔ کیسے لوگ؟ مشرکین میں سے وہ لوگ جو ہر وقت انہوں نے مسخرے پن کو اپنی عادت بنا لیا کہ جہاں بھی بیٹھتے بات قرآن کے خلاف، جہاں بھی بیٹھتے بات دین اور اسلام کے خلاف۔ تو گویا انہوں نے اپنی مجلس کی روٹین ہی یہی بنا لی کہ قرآن کے خلاف اور اسلام کے خلاف بات کرنی ہے، ہر وقت اسی بات کو لے کے بیٹھنا ہے۔ تو اس آیت میں ان کے دنیاوی اور اخروی انجام کو بیان فرمایا کہ دنیا میں یہ ہے کہ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا، یہ لوگ جنہوں نے دین کو مذاق بنا لیا ہے، کھیل تماشا بنا لیا ہے، آپ ان لوگوں کو چھوڑ دیجیے، انہیں دعوت دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے، ان کو کچھ کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ دعوت تو ان کو پہنچ چکی ہے۔ اب مزید ان سے توقع ہی نہیں ہے کہ یہ ایمان قبول کریں گے، اپنی عادات سے باز آئیں گے، لہٰذا ان لوگوں کو دعوت دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ان کے منہ لگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ زر کا یہی معنی ہے کہ ان کو چھوڑ دیجیے، ان کو کیا کیجیے؟ چھوڑ دیجیے۔ البتہ کبھی کبھار کیا ہے؟ کبھی کبھار اگر ان میں سے کوئی علیحدہ علیحدہ ملتا ہے یا ایسی حالت میں نہیں ہے کہ وہ دین کا مذاق اڑا رہا ہے، قرآن کا مذاق اڑا رہا ہے، ایسی حالت میں اگر نہیں ہے تو پھر آپ اسے یہ نصیحت بار بار کر سکتے ہیں کہ ان تبصل نفس بما کسبت، اسے یہ بتائیں کہ جو تم کر رہے ہو یہ تمہاری ہلاکت کا سبب ہے، اس کی وجہ سے تم کیا ہو جاؤ گے؟ ہلاکت میں پڑ جاؤ گے۔ لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع، البتہ ہلاکت بھی ایسی ہوگی کہ پھر تمہارا نہ تو کوئی مددگار ہوگا اور نہ کوئی تمہارا کیا ہوگا؟ سفارشی ہوگا۔ یہ ان کے اخروی انجام ہے، اخروی انجام کا بیان ہے۔ فرمایا کہ آپ انہیں آخرت سے ڈرائیں، آخرت کے عذاب سے ان کو کیا ہے؟ ڈرائیں۔ بس یہ نصیحت اب ان کے اوپر شاید اثر کر جائے تو کر جائے، ورنہ ان کو اور کچھ دعوت دینے کی، بات کرنے کی، ان کے ساتھ بیٹھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ انہیں بتائیں کہ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهُ، دنیا میں تو یہ ہے کہ آپ کہیں اگر پھنس جاتے ہیں، مقدمہ ہو جاتا ہے، کوئی مشکل پیش آتی ہے تو آپ مال دے کر، فدیہ دے کر، بدلہ دے کر چھڑا لیتے ہیں، لیکن قیامت کے دن ایسا آنے والا ہے کہ وہاں پھر تم اگر ساری کائنات کا خزانے ملا کر بھی اپنے فدیہ دینا چاہو گے تو لا یؤخذ منہ، وہاں فدیہ نہیں لیا جائے، وہاں یہ بدلہ قبول نہیں کیا جائے گا اللہ کی عدالت میں۔ فرمایا اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا لہم شراب من حمیم وعذاب علیم بما کانوا یکفرون۔ تین باتیں فرمائی ہیں۔ فرمایا آخرت میں ایک تو یہ ہے کہ ان کے اعمالوں کی وجہ سے ان کے لیے تباہی اور ہلاکت ہوگی، اور دوسرا فرمایا وہاں ان کو پینے کے لیے گرم پانی ملے گا۔ بعض آیات میں آتے ہیں ایسا پانی ہوگا کہ منہ کے ذریعے پئیں گے اور ان انتڑیاں وغیرہ پیٹ میں جو کچھ ہے سب کو جلا کر نیچے کے راستے سے نکال دے گا، پار نکل جائے گا وہ پانی، اتنا کھولتا ہوا پانی ہوگا۔ فرمایا وعذاب علیم بما کانوا یکفرون، اور ان کے کفر کی وجہ سے دردناک عذاب ہوگا۔ دردناک عذاب سے مراد جہنم کا عذاب ہے، آگ کا عذاب ہے۔ بھئی آگ کے عذاب سے دردناک عذاب اور کون سا ہو سکتا ہے؟ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ قل اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على اعقابنا بعد اذ هدانا اللہ كالذي استهوته الشياطين في الارض حيران له اصحاب يدعونه الى الهدى ائتنا قل ان هدى الله هو الهدى وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ یہ پورا رکوع، اس کا خلاصہ ذہن میں رکھیں تو صرف دو باتوں میں خلاصہ ہے۔ بنیادی طور پر اس پورے رکوع کا موضوع توحید ہے۔ کیا ہے؟ توحید۔ اس میں پہلے نمبر پر توحید کے اوپر دلیل دی گئی ہے اور مثال کے ذریعے توحید کو سمجھایا گیا ہے، اور دوسرے نمبر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنے والد اور اپنی قوم کے ایک خاص طبقے کے ساتھ توحید کے موضوع کے اوپر ایک گفتگو کو نقل کیا گیا۔ گویا آپ کہہ سکتے ہیں پورے رکوع میں توحید کے اوپر دو دلیلیں، ایک دلیل مثال دے کر بطور مثال کے سمجھائی گئی ہے،
اور دوسری دلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبانی جو انہوں نے اپنی قوم کو توحید کے اوپر دی ہے۔ اس پورے رکوع میں بنیادی طور پر یہ دو باتیں ہیں، درمیان میں ان سے متعلقہ ایک دو بات اور بھی آ جاتی ہے۔ توجہ سے پہلی آیت میں ایک مثال دے کر توحید کی دعوت کو سمجھایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اوپر جو ایمان لائے وہ بھی تو حقیقت میں مشرکین مکہ کے ہی بھائی ہیں، وہ آپس میں رشتہ دار تھے۔ ابو جہل آپ کا چچا ہے، ابو لہب آپ کا کیا ہے؟ چچا ہے۔ بہت سارے باقی سارے آپس میں رشتہ دار ہیں، کوئی ماموں ہے، کوئی چاچو ہے، تو اس طرح کے کوئی نہ کوئی آپس میں رشتہ دار ہیں۔ تو فرمایا گیا کہ مشرکین مکہ کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اوپر ایمان لانے والوں کی حالت ایسی ہی ہے، ان کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کوئی 10 15 12 آدمیوں کی ایک جماعت جنگل میں جا رہی ہو، جنگل میں اب وہ جنگل میں سفر کرتے کرتے جنگل میں جنات اور شیاطین نے ان میں سے کسی ایک کو راستے سے بھٹکا دیا، کسی ایک کو۔ حدیث میں آتا ہے کہ جنگل میں ہوتے ہیں غول بیابانی، جنگل میں جنات ہوتے ہیں، بیابان میں جنات ہوتے ہیں۔ آپ نے شاید شروع پہلے پارے کے اندر پڑھا ہو، احادیث میں آتا ہے کہ جب انسانوں کو دنیا پر آباد کیا گیا تو اس سے پہلے جنات رہتے تھے، تو جنات کو آبادیوں سے دور جزیروں میں، جنگلوں میں، پہاڑوں میں، ویرانوں میں رہنے کی اجازت دی گئی، انہیں بستیوں میں، آبادیوں میں رہنے کی اجازت نہیں ہے اللہ کی طرف سے۔ تو جنگل میں ہوتے ہیں اور یہ صرف مسافروں کو راستہ بھٹکاتے ہیں اور کوئی نقصان نہیں دے سکتے، جو جنگل میں بیابانوں میں ہوتے ہیں انہیں غول بیابانی کہا جاتا ہے۔ تو جنات اور شیاطین اس آدمی کو، ان میں سے ایک کو راستہ بھٹکا دیں، اب وہ اس کو پیچھے پیچھے ڈھونڈ رہے ہوں، آوازیں لگا رہے ہوں کہ آؤ ادھر ہماری طرف آ جاؤ، ہم سیدھے راستے کے اوپر جا رہے ہیں، تم غلط راستے پر بھٹک گئے ہو، اور وہ ان کی آواز ہی نہ سنے، تو فرمایا اس کا انجام یہ نکلے گا کہ وہ گم ہو جائے گا، وہ اس ویرانے میں، جنگل میں کیا ہو جائے گا؟ گم ہو جائے گا، یا تکلیف اٹھائے گا، نقصان اٹھائے گا۔ اس کے ساتھی سیدھی راہ پر چلتے چلتے آخر منزل مقصود تک پہنچ جائیں گے۔ فرمایا یہاں بھی ایسی ہی صورتحال ہے کہ مشرکین مکہ انہی کے ہی کچھ ساتھی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پر ایمان لانے والے ہیں، گویا کہ وہ درست راہ پر چل رہے ہیں، اور مشرکین مکہ راہ سے کیا ہو گئے ہیں؟ بھٹک گئے راستے سے، اور وہ بھی شیطان کے کہنے پر، وہ بھی شیطان کے کہنے پر انہوں نے مورتیاں بنا لی، بتوں کو بنا لیا اور بتوں کو معبود بنا لیا، ان کو اپنا نفع نقصان کا مالک سمجھ لیا، ان کو اپنا مددگار سمجھ لیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کی حالت ان ساتھیوں کی طرح ہے جو راہ راست کے اوپر جا رہے ہیں، اور صرف جا نہیں رہے بلکہ آوازیں دے دے کر بلا بھی رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ آ جاؤ، ہمارے ساتھ آ جاؤ، ہم راہ راست کے اوپر چل رہے ہیں، ہمیں راستہ مل گیا ہے، ہم سیدھے راستے کے اوپر جا رہے ہیں، ہمارے ساتھ آ جاؤ، منزل مقصود تک پہنچ جاؤ گے۔ لیکن مشرکین کی حالت یہ ہے کہ بجائے ان کی سننے کے شیطان کے پیچھے جا رہے ہیں اور راہ راست کے اوپر آنے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ فرمایا ان مشرکین کی حالت ایسے ہی ہے کہ یہ بھی اپنے انجام تک، منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکیں گے، بلکہ یہ کہیں گم ہو جائیں گے، شرک کے راستوں کے اندر پڑھ کر، گمراہیوں کے اندر پڑھ کر یہ اصل راستے سے کیا ہے؟ ہٹ جائیں گے۔ یہ تو مثال دے کر سمجھایا۔ پھر فرمایا کہ امرنا لنرب، آگے بتایا قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، آپ انہیں بتا دیجئے کہ ہدایت تو دراصل اللہ کی ہدایت ہے، یعنی راستہ تو وہ سیدھا ہے جس کے اوپر مومنین اور نبی چل رہے ہیں، اصل ہدایت تو یہ ہے۔ امرنا لنسلم لرب العالمین، ہمیں تو حکم ہے کہ ہم صرف رب العالمین کی فرما برداری کریں، نہ کہ شیطان کی فرما برداری کر کے ان بتوں کی عبادت کریں۔ وَنَقِيمُ الصَّلَاةَ، البتہ ساتھ اس کے بتا دیا کہ ہمیں نہ صرف ہدایت پر چلنے کا حکم ہے، کچھ اعمال بھی ہمارے ذمے ہیں، کچھ عبادات بھی ہمارے کیا ہیں؟ ان میں سے ایک نماز بھی ہے، اور اللہ سے ڈرنا بھی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور قیامت والے دن اللہ کی طرف جمع بھی ہونا ہے اور حساب و کتاب بھی دینا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ، اور آگے اللہ رب العزت کی قدرت کو بیان کیا ہے کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حق طریقے سے پیدا کیا ہے، اور
اللہ رب العزت جب کوئی چیز پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اسے صرف کن کہہ کر پیدا کرتے ہیں، لہذا قولہ الحق، اللہ رب العزت کی بات کیا ہے؟ برحق ہے۔ اور وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، ایک اور دلیل دی ہے، فرمایا کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے جس دن سور پھونکا جائے گا۔ آپ نے پڑھا ہے سور 2 بار پھونکا جائے گا، ایک دفعہ سور پھونکا جائے گا، اس کائنات کے اوپر ہر ذی روح مر جائے گا، سب کو اللہ کی ذات کے علاوہ سب پر موت آ جائے گی، اور پھر دوسری بار سور پھونکا جائے گا، سب زندہ ہو جائیں گے، ہر جاندار کیا ہو جائے گا؟ زندہ ہو جائے گا۔ تو جب اللہ رب العزت پہلی دفعہ فرشتے کو سور پھونکنے کا حکم دیں گے اور اس پوری کائنات میں اللہ کے ماں سوا سب پر موت آ جائے گی، تو اس وقت فرمایا لہ الملک، اس دن صرف طاقت حکومت کس کے پاس ہوگی؟ اللہ کے پاس ہوگی، اور اللہ رب العزت سب کو پکار کر کہیں گے لمن الملک، آج کے دن کس کی بادشاہت ہے، آج اقتدار اور حکومت کس کا ہے؟ تو جب وہ دن صرف اللہ کی حکومت اور اقتدار باقی بچے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اکیلا معبود بھی صرف وہی ہے، اکیلا معبود بھی، اگر کوئی اور اس کی معبود ہونے میں، الہ ہونے میں، خدا ہونے میں شریک ہوتے تو ان پر بھی موت نہ آتی، ان پر بھی موت، وہ بھی اس دن زندہ رہتے، حالانکہ اس دن اللہ کے علاوہ کوئی اور باقی نہیں بچے گا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ توجہ سے یہاں سے ابراہیم علیہ السلام کی زبانی توحید کے اوپر ایک دلیل کو بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ ذہن میں رہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم 2 حصوں میں تقسیم تھی۔ شرک پر تو سارے متفق تھے، اللہ کے علاوہ بہت ساری چیزوں کی وہ عبادت کرتے تھے، البتہ شرک میں ان کی 2 قسمیں تھیں۔ کچھ تو وہ تھے جنہوں نے مورتیاں بنائی ہوئی تھی، بت بنائے ہوئے تھے اور انہیں خدا مانتے تھے، ان کی عبادت اور پوجا کیا کرتے تھے، اور کچھ وہ تھے جو سورج، چاند، ستاروں، یعنی آسمان کے اوپر چمکنے والے سیارے، ستارے اور سورج، چاند، ان کی پوجا کیا کرتے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے اور انہیں اپنا الہ اور معبود سمجھتے تھے۔ جو پہلی قسم والے تھے ان کے بارے میں یہاں تو مختصر صرف ایک ہی آیت لائی گئی ہے، تھوڑی سی گفتگو ہے، اس کی تفصیل 17ویں پارے میں آپ آگے پڑھیں گے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا تھا جن کی وہ عبادت کرتے تھے، وہ واقعہ تفصیل کے ساتھ وہاں 17ویں پارے کے اندر اور بھی بہت ساری جگہوں میں آئے گا۔ یہاں اس کے بارے میں صرف اتنی سی بات کی گئی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ایک دفعہ اپنے باپ سے، جن کا نام آزر تھا، جو بت بنانے والے تھے، آزر کا معنی ہی بت گر ہے، بت بنانے والا، بت بنانے والا۔ بعض حضرات نے کہا ہے کہ جیسے تورات میں آیا ہے تارخ، ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تورات میں تارخ کے نام سے آیا ہے، خا، آخر میں خا، تارخ، تو وہ اصل نام تھا، اور آزر یہ ان کے پیشے کی وجہ سے ان کا نام آزر پڑ گیا، یعنی بت گر، بت بنانے والا، بت، جیسے حجامت بنانے والے کو نہیں کہتے ہیں ہمارے ہاں اس کا نام، تو یہ بھی پیشے کے اعتبار سے اس کا نام پڑ گیا۔ اور بعض رات نے یہ کہا ہے کہ نہیں، اصل نام ہی آزر ہے، اصل نام ہی کیا ہے؟ آزر ہے۔ تورات میں جو تارخ نام آیا ہے وہ نام تحریف شدہ ہے، غلط ہے، کیونکہ تورات میں تحریف ہو چکی ہے، تبدیل ہو چکی ہے، اصل تورات باقی نہیں ہے، اس لیے وہ نام درست نہیں ہے۔ نام یہی ہے جو قرآن کے اندر موجود ہے، قرآن محفوظ ہے، جب سے نازل ہوا ہے قرآن میں نہ تحریف ہوئی نہ تبدیلی، کچھ نہیں ہوا۔ تو بہرحال ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا کہ اتتخذوا اصناما آلہہ، کیا آپ بتوں کو معبود بناتے ہیں؟ کیا آپ بتوں کو معبود بناتے ہیں؟ فرمایا کہ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، میں آپ کو اور آپ کی قوم کو واضح گمراہی میں دیکھ رہا ہوں، یعنی اللہ کو چھوڑ کر ان بتوں کو جو آپ اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں
ان کو آپ معبود بنا لیتے ہیں، یہ واضح طور پر کھلے طور پر کیا ہے؟ گمراہی ہے۔ اس لیے کہ معبود ہونے کے لیے کم از کم یہ ہے کہ وہ خالق تو ہو، وہ خالق تو ہو۔ جنہیں تم معبود بنا رہے ہو انہیں تو تم خود اپنے ہاتھوں سے تخلیق کر رہے ہو، انہیں تم خود اپنے ہاتھوں سے، جبکہ یہ نہ تمہیں انہوں نے پیدا کیا ہے، اور نہ یہ اپنے آپ کو کسی نقصان اور نفع سے کیا ہے؟ بچا سکتے ہیں، نہ تو اپنے آپ کو نفع پہنچا سکتے ہیں، نہ نقصان سے بچا سکتے ہیں، تو تمہارے نفع نقصان کے یہ کس کام آئیں گے؟ اتنی واضح سی بات ہے۔ اس لیے فرمایا کہ آپ کو اور آپ کی قوم کو میں واضح گمراہی میں کیا ہے؟ دیکھ رہا ہوں، یعنی میرے نزدیک تم واضح طور پر کیا ہو؟ گمراہی میں۔ یہ تو مختصر بات کی گئی ہے۔ آگے رکوع کے بالکل آخر تک قوم کے ان افراد کو دلیل دی گئی ہے جو ستاروں، چاند، سورج کی عبادت کیا کرتے تھے اور انہیں معبود مانتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اس خصوصیت سے نوازا تھا جس کا یہاں بھی ذکر آیا ہے کہ نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض، کہ اللہ رب العزت کے اس پوری کائنات میں، زمینوں میں اور آسمانوں میں اللہ رب العزت کی حکومت، اللہ کی ملکیت، اور اللہ رب العزت کیسے ان میں اپنے مخلوق کو سنبھالتے ہیں، ان کے لیے امور کی تدبیر کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے کچھ ایسے راز ابراہیم علیہ السلام پر کھولے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کو ان میں بہت زیادہ تجربہ اور مشاہدہ حاصل تھا۔ مثال کے طور پر تیسرے پارے میں آپ نے پڑھا ہے کہ حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام کو یہ مشاہدہ بھی کروایا تھا کہ اللہ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں۔ وہ اللہ نے فرمایا تھا کہ 4 پرندے لے لو، ان کا پھر قیمہ بناؤ، ان کو بلاؤ تو وہ تمہاری طرف زندہ ہو کر آئیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے کچھ خاص چیزیں، کچھ خاص علوم اور راز ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بتائے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں ان کی اس بات کا، خصوصیت کا ذکر کر کے پھر عجیب انداز سے ابراہیم علیہ السلام کی شرک کی نفی کے اوپر دلیل کو بیان کیا ہے۔ ایسی دلیل کو کہتے ہیں مماشات مع الخصم۔ توجہ سے، مماشات مع الخصم۔ بھئی دلیل کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں، فلسفہ، منطق، وہ تو آپ حضرات نے پڑھی نہیں ہے، ویسے ہمارے یونیورسٹیوں کے نصاب میں پڑھائی جاتی ہے، بعض جگہوں پر فلسفہ پڑھایا جاتا ہے۔ مماشات مع الخصم یہ ہوتا ہے کہ فریق مخالف کو، جو مقابل ہے، اس کو ایسی دلیل دینا کہ کچھ لمحے کے لیے جو کچھ وہ دعویٰ کر رہا ہے، جو کچھ وہ دعویٰ، کچھ لمحے کے لیے اس کے دعوے کو قبول کر لینا، کچھ لمحے کے لیے اس کے دعوے کو کیا کر لینا؟ قبول کر لینا، اور قبول کرنے کے بعد گویا اس کے ساتھ ساتھ چلتے چلتے اسی کے الفاظ میں، اسی کے عمل کے مطابق اس کے دعوے کو غلط ثابت کر دینا، اس کے دعوے کو غلط ثابت کر دینا۔ اسے کہتے ہیں مماشات مع الخصم۔ جیسے کہتے ہیں نا بالفرض اگر ایسے مان لیا جائے تو بالفرض والمحال کے طور پر جو مد مقابل ہے اس کے دعوے کو تھوڑی دیر کے لیے قبول کر لینا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی ایسی ہی دلیل دی، چونکہ وہ ستاروں کو معبود مانتے تھے، چاند کو وہ معبود مانتے تھے، سورج کو وہ معبود مانتے تھے، تو ابراہیم علیہ السلام نے کچھ دیر کے لیے ان کے ساتھ مل کر ایسے ظاہر کیا جیسے کہ ان کے دعوے کو تسلیم کر رہے ہیں، ان کے دعوے کو کیا ہے؟ مان رہے ہیں، ان کے دعوے کے اوپر چل رہے ہیں۔ کیسے؟ دیکھیں ذرا، ابراہیم علیہ السلام نے عجیب دلیل دی ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے رات کو دیکھا کہ بڑا ستارہ نکلا ہے اور وہ خوب روشن ہے، چمک رہا ہے، ستارے بڑے چھوٹے ہوتے ہیں، تو وہ ایک خاص ستارہ تھا جس کی وہ عبادت کرتے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ ستارہ ابھی طلوع ہوا ہے، تو کہنے لگے ھذا ربی، ھذا، یہ میرا کیا ہے؟ رب ہے، باقی سارے ستاروں سے بڑا ہے، زیادہ روشن ہے، زیادہ چمک رہا ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات کی تو قوم دل ہی دل میں خوش ہوئی کہ ابراہیم ہماری بات مان رہے ہیں، ہمارے اور ہیں۔ لیکن ہوا کیا؟ لما افلا، جب وہ دیکھتے رہے قوم کے ساتھ، جب وہ غروب ہونے لگا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ لا احب الافلین، یہ تو غروب ہو گیا، یہ تو اب قوم بھی سن رہی ہے، قوم بھی کیا ہے؟ سن رہی ہے، دیکھ رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں دیکھو یہ تو غروب ہو گیا، اور ڈوب جانے والا معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ اسے تو رہنا چاہیے تھا۔
اسے تو رہنا چاہیے تھا. جو ڈوب جائے، غروب ہو جائے، غائب ہو جائے، وہ خدا نہیں ہو سکتا. اب قوم پھر مایوسی کی طرف. پھر ابراہیم علیہ السلام نے اگلی رات کو دیکھا کہ پھر چاند نکل آیا ہے اور سب سے زیادہ روشن ہے، چمک رہا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام پھر قوم کی ہاں میں ہاں ملا کر کہتے ہیں ھذا ربی، یہ میرا رب ہے. چلو قوم نے کہا ستارے کو نہیں مانا، چاند کو تو مان لیا، خوش ہو گئے. اب ابراہیم علیہ السلام اس کو دیکھ رہے ہیں، قوم پوجا میں لگی ہوئی ہے، وہ بھی ساتھ ہے، وہ عبادت جو کرتے تھے چاند کی. اب چاند جاتے جاتے چاند بھی غروب ہو گیا. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو غروب ہو گیا، یہ بھی خدا نہیں ہو سکتا، یہ بھی خدا نہیں ہو سکتا. اب پھر دن ہوا، سورج نکلا، اس سے بھی زیادہ روشن. تو قوم چونکہ اس ٹائم میں سورج کی عبادت کرتی تھی تو وہ عبادت کرنے کے لیے آگے. ابراہیم کہنے لگے ھذا ربی، ھذا اکبر، یہ ان سب سے کیا ہے؟ بڑا ہے، چمکدار بھی ہے، روشن بھی ہے، لہذا یہ میرا خدا ہے، یہ میرا رب ہے، یہ میرا کیا ہے؟ رب ہے. پھر دیکھتے رہے، دیکھتے دیکھتے لما افلت، جب سورج بھی غروب ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے یا قوم انی بریء مما تشرکون. آخری خدا تھا وہ بھی ڈوب گیا، وہ بھی کیا ہے؟ ڈوب گیا. کہنے لگے انی بریء مما تشرکون، میں تمہارے اس شرک سے کیا ہوں؟ بری ہوں. یہ ہے مماشات مع الخصم، یعنی مد مقابل کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے وہ ان کے دعوے کو مان لیا کہ چلو بالفرض فرض کرتے ہیں، ہم نے مان لیا کہ ستارہ خدا ہے، چاند بھی کیا ہے؟ خدا ہے، سورج بھی کیا ہے؟ خدا ہے. لیکن انہیں ڈوبنا تو نہیں چاہیے تھا. یہ تو سارے کیا ہو رہے ہیں؟ ڈوب رہے ہیں. ستارہ بھی ڈوب گیا، چاند بھی غروب ہو گیا، سورج بھی کیا ہو گیا؟ غروب ہو گیا. اور جو غروب ہو جائے، ڈوب جائے، وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے انہی کے ساتھ رہ کر انہی کے انداز میں انہیں شرک کی نفی سمجھائی ہے، شرک کی برائی اور قباحت کو کیا کیا ہے؟ سمجھایا ہے. اور اخیر میں اپنا دعویٰ بتایا ہے کہ انی وجہت وجہی للذی، میں تو صرف اس ذات کو مانتا ہوں فطر السماوات والارض، جس نے ان آسمانوں اور زمینوں کو کیا کیا ہے؟ پیدا کیا ہے. وما انا من المشرکین، میں مشرکین میں سے نہیں ہوں. وحاجہ قومہ قال اتحاجونی فی اللہ وقد ہدان. اب یہ قوم ابراہیم علیہ السلام کی باتیں سن کے جھگڑنے لگے اور الٹی سیدھی دلیلیں دینے لگے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا تم مجھ سے اللہ کے بارے میں کیا ہے؟ جھگڑتے ہو، اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو. تمہارے خداؤں کی تو یہ حیثیت ہے کہ سارے باری باری ڈوب جاتے ہیں، باری باری غائب ہو جاتے ہیں. وقد ہدان، اور اللہ نے مجھے راہ راست دکھائی ہے. ولا اخاف ما تشرکون بہ الا ان یشاء ربی شیئا. اب قوم نے دھمکی لگائی کہ تم ہمارے خداؤں کو غلط کہہ رہے ہو تو تمہیں نقصان پہنچائیں گے. یعنی یہ چاند، ستارے، سورج جن کو تم کیا کر رہے ہو؟ تم کہہ رہے ہو کہ یہ ڈوب رہے ہیں، یہ خدا نہیں ہو سکتے ہیں، یہ تمہیں نقصان پہنچائیں گے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں لا اخاف ما تشرکون، جن کو تم شریک بناتے ہو اللہ کا، میں ان سے نہیں ڈرتا. الا ان شاء ربی شیئا، نقصان تو اللہ کے چاہنے سے پہنچ سکتا ہے، ان کے چاہنے سے کوئی کسی کو نہ نقصان پہنچ سکتا ہے اور نہ کسی کو نفع پہنچ سکتا ہے. آگے فرمایا وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ. فرمایا کہ ڈرنا تو تمہیں چاہیے، ڈرنا تو تم مجھے کہہ رہے ہو كَيْفَ أَخَافُ، میں کیسے ڈر سکتا ہوں ان سے جن کو تم نے معبود بنا لیا. وَلَا تَخَافُونَ، جبکہ تمہاری حالت یہ ہے کہ جس ذات سے ڈرنا چاہیے تم ان سے ڈر ہی نہیں رہے ہو. مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا، اللہ نے ان کے معبود ہونے کی کوئی دلیل ہی نہیں اتاری ہے. فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ، پھر تم میں سے اور مجھ سے کون امن کا زیادہ حقدار ہے؟ یعنی ڈرنا مجھے چاہیے یا آپ کو؟ اصل خالق کا انکار تم کر رہے ہو، جو اصل مالک ہے نفع نقصان کا، اس کا انکار تم کر رہے ہو، تو ڈرنا تمہیں چاہیے. امن کا مستحق میں ہوں اور تم مجھے ہی خوف میں مبتلا کر رہے ہو اور دھمکیاں دے رہے ہو کہ تمہیں ڈرنا چاہیے. فرمایا ڈرنا تو تمہیں چاہیے اللہ سے، کیونکہ تم اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو شریک بنا رہے ہو جن کے اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. آگے اللہ تعالیٰ نے ایک قاعدہ کلیہ بیان کیا ہے. فرمایا اللہ کے عذاب سے کلی طور پر وہی نجات پائے گا جس کے اندر دو شرطیں پائی گئی. ایک تو یہ ہے کہ ایمان لائے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد ایمان کو شرک کے ساتھ نہیں ملایا. یہاں ظلم سے مراد شرک ہے کہ ایمان لائے اور ایمان کو شرک کے ساتھ
نہیں ملایا، ان دو شرطوں کے ساتھ اللہ کے عذاب سے وہ بے خوف ہوگا، امن میں رہے گا۔ اگر ایمان کے بعد کسی نے شرک کے ساتھ ایمان کو ملا لیا یا ایمان قبول ہی نہیں کیا، شرک کے اوپر جمع رہا، تو پھر فرمایا کہ یہ مشرک کسی بھی طرح سے امن کا مستحق نہیں ہے۔ یہاں امن اور خوف سے مراد آخرت کا امن اور خوف ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں امن ملنے کے لیے کتنی شرطیں ہیں؟ دو، ایمان اور پھر ایمان کو شرک کے ساتھ نہ ملانا۔ یہ دونوں چیزیں اگر پائی گئی تو اللہ کی عدالت میں امن ملے گا، اور اگر یہ دو چیزیں نہ پائے گی، دو شرطیں نہ پائے گی، تو پھر امن حاصل نہیں ہوگا۔ یہاں پر علماء نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ یہ تو ان مشرکین کے بارے میں ہے جو اعتقادی مشرک تھے، جو اعتقادی یعنی ان کا عقیدہ ہی یہ تھا کہ اللہ جیسے معبود ہے ایسے ہمارے معبودان باطلہ بت بھی کیا ہیں؟ معبود ہیں، سورج چاند ستارے بھی کیا ہیں؟ معبود ہیں۔ لیکن اگر کوئی اللہ کو وحدہ لا شریک ماننے کے بعد، وحدہ لا شریک ماننے کے عملی شرک کا اظہار کرتا ہے، کس کا؟ عملی شرک کا اظہار کرتا ہے، تو وہ بھی اس وعید میں شامل ہے۔ عملی شرک کیا ہے؟ کہ مسلمان ہوا، کلمہ توحید پڑھا اور یہ عقیدہ بھی رکھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے، لیکن عملی طور پر سجدہ کسی قبر والے کو کیا، سجدہ کسی قبر والے کو کیا، چاہے وہ سجدہ تعظیم کی نیت سے کیا ہے یا عبادت کی نیت سے کیا ہے۔ اسی طرح عقیدہ تو یہ رکھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے، لیکن عبادت عملی طور پر کسی ولی کی کسی نبی کی ہے، کسی درخت کو سجدہ کر لیا ہے، یہ عملی شرک ہے۔ یہ کیا ہے؟ عملی شرک ہے۔ تو فرمایا عملی مشرک کے لیے بھی یہ وعید ہے، اس کے لیے بھی یہ جو شرط لگائی ہے کہ ایمان کے بعد شرک کے ساتھ ایمان کو نہ ملایا ہو۔ یہاں شرک دونوں طرح کا مراد ہے، اعتقادی شرک کے ساتھ بھی نہ ملایا ہو اور عملی شرک کے ساتھ بھی نہ ملایا ہو۔ اگر اعتقادی شرک کے ساتھ ایمان کو ملایا ہے تب بھی کیا ہے؟ مشرک ہے، اور وہ اللہ کی عدالت میں امن نہیں پائے گا بلکہ عذاب کا مستحق ہوگا۔ اور اگر عملی طور پر شرک کیا ہے ایمان کے بعد، یعنی یہ عقیدہ ہے کہ اللہ ایک ہے اور وحدہ لا شریک ہے، اس کی عبادت میں کوئی شریک، لیکن ادھر عمل یہ ہے کہ وہ غیر اللہ کو سجدہ بھی کرتا ہے، غیر اللہ کے آگے سر بھی جھکاتا ہے، تو یہ عملی شرک ہے، یہ بھی عذاب میں مبتلا ہوگا، یہ بھی اللہ کی عدالت میں امن نہیں پائے گا۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ توجہ سے اس رکوع کا تعلق بنیادی طور پر آخری دو آیات کو چھوڑ کر پچھلے رکوع کے ساتھ ہے، اور اس رکوع میں ایک ہی بات کو بنیادی طور پر بیان کیا ہے۔ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کی ہے، فرمایا تلک حجتنا آتیناہا ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام نے جو اچھی دلیل دی ہے قابل تعریف ہے، اور یہ دلیل ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے سلجھائی ہے، اللہ نے سجائی ہے۔ تلک حجتنا فرمایا یہ ہماری دلیل ہے، یہ ہماری دلیل ہے جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو سجائی تھی۔ نرفع درجات من نشاء، اس کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کے ہم نے درجات کو کیا کیا ہے؟ بلند۔ کس وجہ سے بلند کیا ہے؟ کہ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا، شریعت کی تعلیم دی، اور شریعت کے ساتھ ساتھ ابراہیم علیہ السلام کو توحید جیسے عقیدے پر نہ صرف کاربند فرمایا بلکہ توحید جیسے عقیدہ سمجھانے کے لیے اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو خاص دلیلوں سے سرفراز فرمایا، انہیں خاص دلیلیں بھی تعلیم فرمائی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی یہ جو خاص کرم ہے کہ نبوت ملی، شریعت ملی، اور شریعت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو توحید کے اوپر خاص قسم کی دلیلوں سے نوازا تھا۔ فرمایا یہ ابراہیم علیہ السلام سمیت 18 انبیاء اور رسولوں کو بھی یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے عطا ہوا۔ ان 18 میں سے کچھ تو یہ ہے جیسے حضرت نوح علیہ السلام ہو گئے، یہ انبیاء بنی اسرائیل کے علاوہ ہیں۔ باقی اس کے علاوہ جتنے بھی انبیاء کا ذکر کیا ہے وہ سب انبیاء بنی اسرائیل ہیں، اور وہ بھی حقیقت میں ابراہیم علیہ السلام کے درجات کی بلندی کی دلیل ہیں کہ اتنے سارے انبیاء ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے۔ بھئی ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے حضرت اسحاق، اور حضرت اسحاق کے بیٹے تھے حضرت یعقوب، ان کا لقب ہے اسرائیل۔
ان کا لقب ہے۔ اب حضرت یعقوب کے 12 بیٹے تھے، ان 12 بیٹوں سے جتنی بھی نسل چلی ہے سب کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، اور انہی بنی اسرائیل میں یہاں 18 کے قریب انبیاء اور رسولوں کا ذکر ہے، ہزاروں کی تعداد میں انبیاء اور رسول آئے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ 4000 کے قریب انبیاء آئے، اور بعض روایات میں آتا ہے 70,000 انبیاء صرف بنی اسرائیل میں آئے۔ تو بہرحال اتنا تو طے ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں بنی اسرائیل میں جو انبیاء ہے وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے، حضرت اسحاق کی اولاد ہے، اور حضرت اسحاق ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ تو یہ سب کچھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بلندی درجات کی طرف کیا کرتا ہے، اشارہ، کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت بڑا مقام عطا کیا تھا، بہت بلند مقام عطا کیا تھا۔ آخری جو 2 آیات ہیں اس رکوع کی، اس میں پہلی آیت ہے اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ فإن یکفر بها ہؤلاء فقد وکلنا بها قوما لیسوا بها بکافرین۔ ان 2 آیات میں مشرکین مکہ کو خطاب کیا گیا۔ توجہ سے، مشرکین مکہ کا دعویٰ بھی یہ تھا کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، ملت، تو مشرکین مکہ کو کہا جا رہا ہے کہ جو دعوت، شریعت اور جو دلیلیں، جو توحید، جو خصوصیت ابراہیم علیہ السلام کو عطا کی گئی تھی وہ اس آخری پیغمبر کو بھی عطا کی گئی، وہ اس آخری پیغمبر کو بھی۔ کون کون سی چیزیں؟ یہاں 3 چیزوں کا ذکر کیا۔ آتیناہم الکتاب، کہ آخری پیغمبر کو ہم نے کتاب دی ہے، قرآن جیسی عظیم الشان کتاب دی ہے، اور والحکمہ، حکمت کی باتیں بھی دی ہیں، جو حکمت کی باتیں ابراہیم علیہ السلام کو دی گئی تھی وہ اس آخری پیغمبر کو بھی دی گئی ہیں، اور نبوت سے بھی سرفراز فرمایا گیا۔ یہ 3 خصوصیتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ہیں، آخری پیغمبر میں بھی ہیں۔ اب انجام یہ ہوگا کہ یکفر بہا ہؤلاء، اگر تم نے ان کا انکار کیا، اگر تم نے ان کا، تو پھر تمہارے بدلے میں اس دین کا سرپرست اور ذمہ دار ہم دوسری قوم کو بنائیں گے، اور وہ تیار ہے، اور وہ کیا ہے؟ تیار ہے۔ چنانچہ یہ پیشین گوئی پوری ہوئی، اور مکہ کے مشرکین نے جب حد کر دی ظلم و ستم کی، تو انصار جو مدینہ کے رہنے والے تھے وہ آئے اور مکہ میں آ کر اسلام قبول کیا، اور مسلمانوں کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں آنے کی دعوت دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں سمیت مدینہ میں تشریف لے گئے، اور آخر دم تک انصار نے مسلمانوں کی مدد بھی کی، اسلام بھی قبول کیا، اور اسلام کی حفاظت بھی کی ہے، اور ڈٹ کر کی ہے۔ تو اس آیت میں گویا کہ پیشین گوئی ہے، مشرکین کے لیے وعید بھی ہے کہ یکفر بہا ہؤلاء، اگر یہ مشرکین مکہ کے رہنے والے اگر انکار کریں گے تو وکلنا بہا، ہم نے ایسی قوم کے حوالے کیا ہے لیسوا بہا بکافرین، جو اس دین کا انکار نہیں کریں گے، جو اس دین کا انکار۔ چنانچہ انصار نے اس دین کا نہ انکار کیا، بلکہ آئے مکہ میں آ کر اسلام قبول کیا، آپ کو دعوت بھی دی، اور آپ وہاں گئے اور انہوں نے مدد و نصرت کی، اور اخیر تک اسلام کے اوپر ثابت قدم رہے، اور اسلام کے معاون اور محافظ رہے۔ اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی قل لا اسألکم علیہ اجرا ان ھو الا ذکری للعالمین۔ آخری دعوت دی جا رہی ہے مشرکین مکہ کو، فرمایا کہ یہی لوگ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پر ایمان لانے والے اور انصار جو آپ کے معاون اور مددگار ہوں گے، فرمایا یہی حقیقت میں اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہے، اور فبہداہ مقتدی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے آپ اسی ہدایت کی پیروی کرتے رہیں۔ اور قل لا اسألکم علیہ اجرا ان ھو الا ذکری للعالمین، فرمایا کہ آپ ان مشرکین مکہ کو بتا دیں کہ مجھے کوئی اجرت نہیں چاہیے، مجھے کوئی، فرمایا کہ صرف مشرکین مکہ نہیں، یہ نصیحت پورا جہان سن لے کہ نبی تم سے اجرت کا طلبگار، نبی ایک ہی چیز کا طلبگار ہے کہ تم ایمان لے آؤ، تم نہیں لاؤ گے تو پھر دوسری قوم تیار ہے، اور انصار ایمان لائیں گے اور نبی کے مددگار اور معاون بنیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ مشرکین مکہ ایمان نہیں لائے اور انصار ایمان لے آئے، انصار مدینہ نے ایمان اور اسلام کی خدمت بھی کی ہے۔ وما قدر اللہ حق قدرہ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء۔ اس رکوع میں رسالت اور آخرت 2 چیزوں کا، 2 عقیدوں کا بیان ہے۔ پیچھے توحید کا بیان تھا،
توحید کے بعد رسالت اور آخرت۔ پہلی آیت کا شان نزول ذہن میں رہے۔ شان نزول یہ ہے کہ مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور مجھ پر نازل ہوئی ہے اور میں اللہ کا کیا ہوں؟ نبی ہوں۔ نبی انسان نہیں بلکہ کوئی فرشتہ ہونا چاہیے تھا، جیسے کہ پہلے بھی کئی بار گزرا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ ایک تو اس لیے آپ نبی نہیں ہو سکتے کیونکہ اس سے پہلے کسی انسان پر اللہ کی کتاب نازل نہیں ہوئی۔ یہ مشرکین کا دعویٰ ہے کہ آپ نبی کیوں نہیں ہو سکتے؟ کیونکہ آپ تو انسان ہیں، آپ تو، اور آپ کہتے ہیں میرے اوپر اللہ کی کتاب آئی ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ اس سے پہلے آپ دکھا دیں کہ آپ سے پہلے کسی انسان پر کتاب نازل ہوئی ہو۔ آپ سے پہلے کسی انسان پر کتاب نازل ہی نہیں ہوئی، لہٰذا آپ انسان ہیں تو آپ پر کیسے نازل ہو سکتی ہے؟ جب آپ سے پہلے نازل نہیں ہوئی کسی انسان پر تو آپ پر بھی نازل نہیں ہو سکتی، کیونکہ آپ بھی تو کیا ہیں؟ انسان ہیں، آپ بھی تو بشر ہیں، آپ بھی تو کیا ہیں؟ دو جواب دیے گئے۔ پہلا جواب تو یہ دیا گیا کہ تم نے انتہائی اللہ تعالیٰ کی توہین کی ہے، اللہ کی عظمت کو تم نے کم جانا ہے، اللہ کی عظمت میں تم نے کوتاہی کی ہے۔ یہ اللہ کی عظمت کے خلاف ہے یہ بات کہنا۔ کیسے؟ بھئی اللہ نے نبی بھیج دیا، لوگوں کو دنیا میں بھیج دیا اور ان کی ہدایت اور رہنمائی گویا کہ نہیں کی ہے، کتاب نہیں بھیجی، کتاب یہ جو تم نے کہا کہ اس سے پہلے اللہ نے کسی انسان پر کتاب نہیں بھیجی، تو اس کا مطلب صاف ہے یہی ہوا دوسرے لفظوں میں کہ اللہ نے انسانوں کو بھیج دیا دنیا میں، انبیاء بھی بھیج دیے، لیکن کسی پر کتاب نازل نہیں کی۔ اللہ نے کسی کی روحانی تربیت کا انتظام، کسی کی ہدایت اور رہنمائی کا انتظام نہیں کیا۔ یہ تو اللہ کی توہین ہے، یہ تو اللہ کی کیا ہے؟ بھئی یہ تو ایسے ہی ہوا کہ جیسے تم میں سے کوئی سردار اپنا کسی جگہ قاصد بھیجے اور اس کو راستہ ہی نہ بتائے، اس کو منزل مقصود ہی، تو یہ اس سردار کی توہین ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو فرمایا اللہ رب العزت نے کائنات میں انسانوں کو بھیج دیا دنیا میں اور نبیوں کو بھیج دیا لیکن کتاب نہیں دی ہے ان کو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ اللہ کی عظمت کے کیا ہے؟ خلاف ہے، یہ اللہ کی بے ادبی ہے، اللہ کی توہین کی ہے تم نے۔ اور دوسرا جواب یہ دیا ہے کہ قُلْ مَنْ أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَىٰ، تمہارا یہ کہنا ہی جھوٹ ہے کہ اس سے پہلے کسی انسان پر اللہ کی کتاب نازل نہیں ہوئی۔ کیسے؟ فرمایا کہ ان مشرکین مکہ سے کہو کہ تم جو یہود کو آسمانی مذہب پر مانتے ہو اور ان سے فتوے لیتے رہتے ہو، یہودیوں سے تمہاری دوستی بھی ہے، ان یہودیوں کی تورات کو تم اللہ کی کتاب مانتے ہو اور یہی تم تسلیم کرتے ہو کہ تورات موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، تو موسیٰ علیہ السلام بھی تو بشر تھے، موسیٰ علیہ السلام پر بھی، یعنی تم یہودیوں کو مانتے ہو کہ وہ آسمانی مذہب پر ہیں، ان کی تورات آسمانی کتاب ہے۔ سورہ نساء میں آپ پڑھ چکے ہیں، وہ ان سے فتوے مانگتے تھے، ابو سفیان نے فتویٰ مانگا تھا، مشرکین کے سرداران نے فتویٰ لیا تھا ان سے کہ تم بتاؤ کہ ہم راہ راست پر ہیں یا محمد اور اس کے ساتھی راہ راست پر ہیں۔ تو فرمایا کہ تورات کو تم مانتے ہو، یہ بھی مانتے ہو کہ وہ موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے، تو موسیٰ علیہ السلام بھی تو بشر تھے، موسیٰ علیہ السلام بھی تو کیا تھے؟ انسان تھے، لہذا تمہارا جھوٹ تو پکڑا گیا۔ تم جو کہہ رہے ہو کہ اس سے پہلے کسی انسان کے اوپر کتاب نازل نہیں ہوئی، موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے اور وہ بشر اور انسان تھے، بشر اور، لہذا تم اپنے دعوے میں کیا ہو؟ جھوٹے ہو۔ پھر آگے یہود کو خطاب کیا ہے، فرمایا کہ تجعلونہ قراطیس تبدونہ، تجعلونہ قراطیس تبدونہ، اب یہود کی جھوٹے پن کو واضح کیا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ تم نے اس تورات کے ٹکڑے ٹکڑے کر لیے، تم نے اس کے علیحدہ علیحدہ کاغذوں کے اوپر تم نے اس کو لکھ لیا ہے، جب چاہتے ہو کوئی کاغذ چھپا لیتے ہو اور جب چاہتے ہو کسی دوسرے کو کیا کر دیتے ہو؟ ظاہر۔ خاص طور پر جب عام آدمی، عام لوگ پوچھنے کے لیے آتے ہیں کہ محمد کی نشانیاں ہیں اس میں، تو جن کاغذوں میں، تورات کے جن نسخوں کے اندر، جن کاغذوں کے اندر، جن آیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی ہے وہ تم چھپا دیتے ہو اور انکار کر دیتے ہو کہ آپ کے بارے میں کوئی پیشین گوئی اور نشانی نہیں آئی۔ تو فرمایا تبدونہ، اپنی مرضی کے کاغذ تورات کے تم ظاہر کرتے ہو، وتخفونہ، اور جن کی مرضی نہیں ہوتی انہیں تم کیا کر دیتے ہو؟ چھپا دیتے ہو۔ وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا آباؤکم، حالانکہ
اللہ نے تمہیں وہ علم دیا جو تمہارے آباء و اجداد کے پاس پہلے نہیں تھا، پہلے نہیں تھا۔ فرمایا ثم ذرہم فی خوضہم یلعبون، آپ نے فرمایا انہیں بتا دو کہ تورات جیسے موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے نازل کی تھی، ایسے ہی محمد پر قرآن بھی اللہ نے کیا کیا ہے؟ نازل کیا ہے۔ رہی ان مشرکین مکہ کی بات، ذرہم فی خوضہم یلعبون، فرمایا ان کو چھوڑ دو، ان کو کیا ہے؟ یہ اپنے مشغلے میں کیا ہے؟ جاری رہیں، یعنی ان کا مشغلہ کیا ہے؟ انکار کرنا، شرک پر اڑے رہنا، اناد، ہٹ درمی اور ضد کے اوپر جمے رہنا۔ فرمایا ان کو چھوڑ دو، یہ اپنے مشغلے کے اندر سرگردان رہیں، ان کے ساتھ آپ وقت ضائع نہ کرو۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ۔ بات ہی ختم کر دی۔ فرمایا کہ یہ کتاب تو قابل تعریف ہے، بابرکت ہے، اس سے پہلے جتنی بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں انہی مضامین کی یہ کتاب تصدیق کر رہی ہے، اس کے علاوہ اس کتاب میں کوئی کمی نہیں ہے۔ البتہ مسئلہ یہ ہے کہ اس کتاب پر ایمان وہی لائے گا جو آخرت کو مانتا ہے، جو آخرت کو، اور مشرکین مکہ اس لیے ایمان نہیں لا رہے کیونکہ یہ آخرت کو نہیں مانتے، ان کا آخرت پر ایمان ہے، تو لہذا جب آخرت پر ایمان نہیں ہے تو یہ اللہ کی کتاب کو کیسے مانیں گے؟ بھئی جو مانتا ہے کہ میں دوبارہ پیدا ہوں گا، میں نے دوبارہ اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اپنے اعمال کا حساب و کتاب دینا ہے، تو وہ یہ یقین کرے گا، ایمان رکھے گا کہ میری رہنمائی کے لیے اللہ نے کتاب نازل کی تھی، تبھی تو میں حساب دوں گا اپنے اعمال کا، تبھی تو میں کیا دوں گا۔ تو فرمایا قرآن پر ایمان وہی لائے گا جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔ چونکہ مشرکین مکہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، لہٰذا نہ تو یہ ایمان رکھتے ہیں آخرت پر، نہ ہی یہ عبادات کے قائل ہیں، اسی وجہ سے فرمایا کہ یہ قرآن کا بھی کیا کر رہے ہیں؟ انکار، یہ قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ۔ یہاں سے آخر رکوع تک یہ دو آیات ہیں، دو آیات دو باتیں۔ پہلی آیت میں ایک خاص پس منظر ہے، وہ یہ ہے کہ ایک تو مشرکین مکہ نے اللہ پر جھوٹ بولا، اللہ پر جھوٹ بولا کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کسی بشر پر کتاب نازل نہیں کی، اور دوسرا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی کچھ لوگوں نے نبوت کے جھوٹے دعوے کیے، جیسے یمن میں اسود عنسی نام کا آدمی تھا، اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، اور اسی طرح یمامہ میں مسیلمہ کذاب، مسیلمہ نامی آدمی تھا، اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، اور تیسرا یہ ہے کہ ایک مشرک تھا نضر بن حارث، نضر بن، اس نے دعویٰ کیا کہ تم یہ جو کہہ رہے ہو کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، ہم اس جیسی کتاب تمہیں بنا کر دکھائیں گے، ہم اس جیسی کتاب تمہیں۔ ان تین واقعات کو پہلی آیت میں ان کی طرف اشارہ کر کے اس کا جواب دیا گیا۔ فرمایا پہلی بات کہ یہ جو مشرکین کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے اس سے پہلے کسی انسان پر کتاب نازل نہیں کی ہے، فرمایا من اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر افطرا باندھے، یعنی یہ بڑے ظالم ہیں، اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں کہ اللہ نے کسی انسان پر کتاب نازل نہیں کی۔ رہی دوسری بات، فرمایا اوحی الیہ ولم یوحى الیہ شیء، بے ایک آدمی دعویٰ کرتا ہے کہ میری طرف وحی آتی ہے، جیسے مسلمہ کذاب تھا یا اسود عنسی تھا، اسی طرح اسی زمانے میں ایک عورت تھی سجاح نامی ایک عورت تھی، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ فرمایا ان سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے جن کے پاس اللہ کی وحی تو نہیں آتی لیکن وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اللہ کی کیا آتی ہے، جیسے ہمارے زمانے کا مرزا کانا دجال نے دعویٰ کیا تھا کہ میں بھی اللہ کا کیا ہوں، نبی ہوں۔ تو فرمایا ان سے بڑا ظالم اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ بھئی اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نے کسی کو نبی نہیں بنایا ہے،
اللہ کی وحی اس کے پاس نہیں آتی ہے۔ بھئی ایک ہے کہ میں آپ کسی انسان پر جھوٹ بولیں کہ انہوں نے ہمیں، فلاں بندے نے مجھے فلاں چیز دی ہے، یہ بھی ایک طرح کا بہتان ہے، ایک طرح کا افتراء ہے کہ اس نے ہمیں چیز نہیں دی ہے لیکن ہم جھوٹ بول رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کے اوپر جھوٹ بولنا کہ اللہ کی وحی نہیں آئی، اس سے بڑی جرات اور کیا ہو سکتی ہے کہ بندہ دعویٰ کرے کہ اللہ کی طرف سے میرے اوپر کیا آتی ہے، وحی آتی ہے۔ فرمایا اس سے بڑا ظالم کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ آگے فرمایا ومن قال سأنزل مثل ما انزل اللہ، تیسرے نمبر پر بڑا ظالم، بڑا جھوٹا، بڑا مفتری وہ ہے جو کہے کہ سأنزل مثل ما انزل اللہ، اس جیسا قرآن تو ہم بھی نازل کریں گے، اس جیسا قرآن تو ہم بھی بنائیں گے۔ چنانچہ انہوں نے کوششیں کی، بڑے بڑے شعراء کو دعوتیں دی، انہوں نے اپنے زمانے کے بڑے بڑے فصیح بلیغ شعراء کو جمع کیا، ادیبوں کو جمع کیا، اور ان کے کئی کئی ماہ کے خرچ اٹھائے انہوں نے، اور انہیں کہا کہ تم قرآن جیسا قرآن ہمیں بنا کر دو۔ تو ایک شاعر کے بارے میں آتا ہے کہ 6 ماہ لگا رہا، 6 ماہ اس کا کھانے پینے کا تمام اخراجات کا انتظام کیا مشرکین نے، اور جگہ بھی اس کو مہیا کی۔ جب 6 ماہ کے بعد اس کے پاس گئے تو اس کے ارد گرد کاغذات کے ڈھیر لگے ہوئے تھے، جس پر وہ لکھتا پھر مٹاتا، اس کو پھینک دیتا پھر لکھتا مٹاتا۔ آخر میں جب اس کے پاس گئے تو اس نے ہاتھ جوڑ لیے، اس نے کہا مجھ سے ایک آیت بھی نہیں بنے گی ان 6 ماہ کے اندر، ایک جملہ بھی نہیں بنایا گیا قرآن کے مقابلے میں۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ۔ آگے یہاں سے لے کر اگلی آیت سمیت ان کے انجام کو بیان کیا گیا ہے۔ فرمایا کہ قیامت والے دن ان کا انجام کیا ہوگا، اس کی ایک منظر کشی کی ہے۔ فرمایا آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ فی غمرات الموت، دنیا سے یہ موت کی سختیاں جھیل رہے ہوں گے۔ جب حالت نزع ہوتی ہے، بندہ موت و حیات کی کشمکش میں ہوتا ہے، سانس آہستہ آہستہ کیا ہے نکل رہی ہوتی ہے۔ فرمایا فی غمرات الموت، ان ظالموں کو آپ دیکھنا کہ کیسے موت کی سختیوں میں اور سکرات میں مبتلا ہوتے ہیں، اور حالت یہ ہوگی کہ والملائکۃ باسطو ایدیہم، موت کا فرشتہ ان کی طرف ہاتھ پھیلا کر ان کی روح نکالنا چاہتا ہوگا، اور ادھر محافظ فرشتے اللہ کے نگران وہ ان کو اٹھا کر آخرت کی طرف، جہنم کی طرف لے جانا چاہتے ہوں گے۔ اخرجوا انفسکم، فرشتہ آ کر حکم دے گا کہ اب اپنی جان ہمارے حوالے کرو، اپنی جان ہمارے حوالے کرو۔ الیوم تجزون عذاب الہون، آج تو تمہارے لیے رسوائی والا عذاب ہے۔ کس لیے؟ بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، کیونکہ تم اللہ کے اوپر ناحق باتیں کہتے تھے۔ کوئی کہتا تھا کہ مجھ پر اللہ کی وحی آتی ہے، کوئی کہتا تھا ہم بھی اس جیسا قرآن لا سکتے ہیں، کوئی کہتا تھا کہ اللہ نے کسی انسان کو کتاب نہیں دی ہے۔ وَكُنْتُمْ عَنْ آیَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ، اور تم اللہ کے احکام سے تکبر کرتے تھے۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، یہ ان کی اخروی حالت ہے۔ فرمایا قیامت والے دن فرادا، اکیلے اکیلے ہمارے پاس آئیں گے، جیسے اکیلا انسان دنیا میں پیدا ہوا اسی طرح فرمایا اکیلا آئے گا ہمارے سامنے۔ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، جو یہاں دنیا میں ہم نے عطا کیا وہ یہیں چھوڑ کر آؤ گے۔ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ، اور مشرکین کے لیے سب سے قابل حسرت بات یہ ہوگی کہ جنہیں دنیا میں وہ اپنا سفارشی سمجھتے تھے، اپنے نفع نقصان کا مالک سمجھتے تھے اور اللہ کا شریک سمجھتے تھے، فرمایا وہ دکھائی نہیں دیں گے، وہ تمہارے ساتھ وہاں پر نظر نہیں آئیں گے۔ کیا ہوگا؟ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، فرمایا تمہارا اور تمہارے معبودان باطلہ کا تعلق ختم ہو جائے گا، کٹ جائے گا، تمہارے تار کٹ جائیں گے، جو تم نے زبردستی یہاں جوڑ رکھے ہیں کہ یہ ہمارے معبود ہیں، یہ ہماری سفارش کریں گے، یہ اللہ کے شریک ہے، یہ ہمارے نفع نقصان کے مالک ہیں، یہ فرمایا تار کٹ جائیں گے۔ اور وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، جو کچھ تم گمان کر رہے تھے، جو امیدیں تم نے اپنے معبودان باطلہ سے لگائی ہوئی تھی، وہ امیدیں ساری کی ساری کیا ہو جائیں گی؟ گم ہو جائیں گی، ساری امیدیں خاک میں مل جائیں گی۔ آخر دعوانا